الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کی فصاحت، جوامع الکلیم، انوکھا اظہار بیاں، عجیب و غریب حکم و فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی فکر و اندیشے کا محاسبہ اس کے حصار و احاطے کے گرد پھر سکے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو زبان مبارکہ ہے اس کی فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام جوامع الکلم ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انوکھا اظہار ہے، یعنی بیان کا ایک انوکھا ہی انداز ہے، اور عجائب و غریب قسم کے ایسے حکم و فیصلے اس کے اندر موجود ہیں کہ انسان کے فکر و اندیشے اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح و شیریں بیان دوسرا پیدا ہی نہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں نشست و برخاست رکھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی فصاحت کہاں سے لے آئے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت اور اصطلاح جو ناپید اور فنا ہو چکی تھی، اسے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، جسے میں نے یاد کر لیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیب، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ عرب کے وہ علم جو زبان عرب اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نشو و نما قبیلہ بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے۔ بنو سعد کے لوگ پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جوامع الکلم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، آقا آپ نے لوگوں میں نشست و برخاست نہیں رکھی، آپ کا لوگوں میں آنا جانا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مگر آپ کے یہ جو کلام ہے اس کے اندر اتنی فصاحت، اتنی زبردست فصاحت یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی لغت اور اصطلاح جو ناپید اور فنا ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل میرے پاس لے کر آئے اور میں نے اسے یاد کر لیا، اور فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ یہ پیارا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جوامع الکلم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے آگے جوامع الکلم کا عطا ہونا، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارکہ کے خصائص میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، مجھے جوامع الکلم دیا گیا اور میرے لیے کلام مختصر کیا گیا۔ جوامع الکلم سے مراد وہ کلمات ہیں جو غایت اختصار میں ہوں اور معانی کثیر کے حامل ہوں، یعنی دکھنے میں تو مختصر سے ہوں گے مگر ان کے معانی بے شمار ہوں گے، ان کے اندر بہت زیادہ معانی نکلتے ہوں گے، بہت اس کی تفسیر کی جا سکتی ہوگی۔ علماء نے اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے بعض ایسے کلمات جمع فرمائے ہیں، اور خاص کردہ وہ خطوط و پیغامات جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں، حاکموں اور بڑے بڑے امرائے وقت کو ارسال فرمایا تھا، اور ان میں ہر قوم کو اس کی زبان میں مخاطب فرمایا تھا۔ علماء نے انہیں جمع کر کے ان کی شرح و تفسیر بیان کی ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جوامع الکلم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جوامع الکلم ہونے کے
جو جوامع الکلم کلمات ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہاں پہ حضرت نے کافی طوالت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ایک احادیث کریمہ حضرت نے بیان فرمائی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمٰن نے۔ میں یہاں پہ چند ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ کلہ، دین اول تا آخر نصیحت و بھلائی ہے۔ اب اگر اسی حدیث کی شرح و تفسیر کی جائے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا الحیاء خیر کلہ، حیا کامل بھلائی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا فضل العلم خیر من فضل عبادتہ، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا البلاء مؤکل بالنطق، گویائی مصیبتیں پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا المجالس بالامانتی، محفلوں کی باتیں امانت ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بات کا امین ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ترک شر کی صدقۃ، برائی کو چھوڑنا صدقہ ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں روایات حضرت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اور آخر کے اندر فرماتے ہیں اگر ان میں سے ایک ایک حدیث کی شرح و تفسیر کی جائے تو دفتروں کے دفتر بھر جائیں اور ان حدیثوں کی شرح و تفسیر نہ ہو سکے۔ کیونکہ شرح و تفسیر کرنے والا جو شرح و تفسیر بیان کرے گا وہ اپنے علم کے مطابق اس کی شرح و تفسیر کو بیان کرے گا، حالانکہ اس کے معنی کثیر ہیں اور اس سے کئی چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سید محمد علی کے نام سے یہ چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے ٹک ٹاک پر علی ذبیح اللہ کے نام سے ہماری آئی ڈی ہے، اس کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہو اور ہم پر اپنا خصوصی رحمت کی نظر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔